ملک شام یعنی سیریا میں 50 سالوں سے حکومت کرنے والے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بشر الاسد نے سیریا میں 5 لاکھ لوگوں کا قتل کر دیا۔ ایک ہفتے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر بشر الاسد کی سیریا میں ایک مضبوط اور طاقتور حکومت صرف ایک جھٹکے میں اس طرح ختم ہو جائے گی، اور سیریا کی سنی عوام پر لاکھوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد آخرکار بشر الاسد سیریا کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن ایک نہایت بری خبر اس بیچ یہ ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسرائیلی دشمنوں نے بھی شام کی گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون پر قبضہ کر لیا ہے۔ سن 1970 میں حافظ الاسد سیریا کی حکومت پر قابض ہوا تھا اور سن 2000 میں اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس کی موت کے بعد سن 2000 میں حافظ الاسد کا بیٹا بشر الاسد سیریا کا نیا پریزیڈنٹ مقرر ہوا۔ بشر الاسد کو سیریا کی حکومت حوالے کرنے کے لیے سیریا کے قانونوں کو بدلنا پڑا تھا۔ یہ خاندان شیعہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اور سیریا میں شیعہ مسلم کمیونٹی 10 سے 15% کے بیچ میں رہتی ہے۔ الگ الگ رپورٹس میں اس سے تھوڑا بہت کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، اور وہیں 75% سے زیادہ سیریا میں سنی مسلمانوں کی آبادی رہتی ہے۔ لیکن طاقت اور ایران اور روس جیسے دوسرے ملکوں کے سپورٹ سے سیریا میں 50 سالوں سے اس خاندان کی حکومت رہی، جنہوں نے فرقہ واریت کی بنا پر سنی مسلمانوں پر خوب ظلم کیے۔ اس خاندان کے ظلم کی وجہ سے سیریا کے 60 سے 70 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر اور اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ ترکی میں 35 لاکھ سے زیادہ سیرین ریفیوجی رہائش پذیر ہیں۔ دنیا کے الگ الگ ممالک میں ان گنت سیریائی مسلمانوں کی تعداد موجود ہے۔ کچھ لوگ بشر الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف اور اپنے ملک کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ سیریا کی جس حکومت کو برسوں سے جن ملکوں کا سپورٹ مل رہا تھا وہ سبھی اپنے جھگڑوں میں مصروف ہیں۔ روس، یوکرین، اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری جنگ کی وجہ سے سیریا کی بشر الاسد کی حکومت کے خلاف جو فائٹرز لڑ رہے تھے انہوں نے موقع تلاش کیا اور صرف ایک ہفتے سے کم وقت میں پہلے سیریا کے حلب شہر پر حملہ کیا اور اس کے بعد کیپٹل دمشق اور دوسرے شہروں سمیت پورے سیریا پر کنٹرول کر لیا۔ بشر الاسد 24 سال حکومت کرنے کے بعد ملک کو چھوڑ کر بھاگ نکلا، لیکن اس بیچ اسرائیل کو بھی موقع ملا اور اسرائیلی فوج نے شام کی گولان کی پہاڑیوں کے ایک بفر زون پر قبضہ کر لیا ہے، جو نہایت ہی بری خبر ہے۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ سیریا میں اب کس کی حکومت ہوگی؟ سیریا میں اس بیچ موجودہ حالات کے بیچ آپ نے ابو محمد الجولانی کا نام شاید سنا ہوگا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے بشر الاسد کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور اسی کی سربراہی میں سیریا کے باغی فوجی بشر الاسد کی حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سیریا میں بشر الاسد کی حکومت کے خاتمے کا اعلان ابو محمد الجولانی نے کیا اور سیریا کی آزادی کا اعلان بھی ابو محمد الجولانی نے ہی کیا۔ سیریا کے باغیوں کے یہی سب سے بڑے نیتا ہیں۔ آنے والے وقت میں سیریا کی حکومت انہی کے ہاتھوں میں ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے الجولانی کے سر پر 2013 میں $10 ملین کا انعام بھی رکھا تھا۔ ابو محمد الجولانی کا اصلی نام احمد حسین الشرہ ہے۔ الجولانی سن 1980 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ کچھ رپورٹس کے مطابق ان کی پیدائش شام کے ہی ایک شہر میں ہوئی تھی، لیکن خود الجولانی کے مطابق 1989 میں ان کا خاندان سعودی عرب سے نکل کر سیریا کے دمشق شہر کے قریب آباد ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد سن 2003 میں الجولانی اپنے خاندان کے ساتھ عراق میں منتقل ہو گئے، جہاں الجولانی نے امریکہ کے خلاف القاعدہ کا حصہ بن کر لڑائی لڑی تھی۔ 2006 میں امریکہ فوج نے الجولانی کو گرفتار بھی کر لیا تھا اور 5 سال تک وہ امریکہ کی گرفت میں رہے۔ 5 سال کی رہائی کے بعد الجولانی کو شام میں القاعدہ سے جڑی ہوئی ایک آرگنائزیشن النصرہ فرنٹ قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ شروع میں الجولانی نے ابو بکر بغدادی کے ساتھ بھی کام کیا جو عراق میں القاعدہ کے سربراہ تھے، لیکن 2013 میں ابو بکر بغدادی القاعدہ سے الگ ہو گئے تھے۔ سیریا میں جو بھی گروپ اور جو بھی آرگنائزیشن حکومت کے خلاف کام کیا کرتی تھی ان کا تعلق موسٹلی القاعدہ یا ISIS سے ہوا کرتا تھا، لیکن 2016 تک زیادہ تر سیریائی باغی ISIS اور القاعدہ سے تعلق ختم کر چکے تھے۔ 2016-17 میں الجولانی نے بھی ISIS اور القاعدہ سے اپنے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہی گروپس نے مل کر الجولانی کی قیادت میں ایک نئی تنظیم یعنی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، جسے حیات تحریر الشام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس تنظیم نے زبردست طاقت حاصل کی۔ سیریائی لوگوں کا جو بشر الاسد کی حکومت کے خلاف تھے ان کی مکمل حمایت حاصل رہی، اور اس آرگنائزیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ صرف بشر الاسد کی حکومت کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھیں گے اور سیریا کو آزاد کرانے کی لڑائی جاری رکھیں گے۔
اور فی الحال یہ وہی تنظیم ہے جس نے بشر الاسد کی حکومت کو سیریا سے 5 دشکوں بعد اکھاڑ پھینکا ہے۔ بشر الاسد سیریا کو چھوڑ کر روس پہنچ چکے ہیں اور برسوں سے لڑ رہے سیریائی مجاہدوں نے آخرکار فتح حاصل کر لی ہے۔ جتنے بھی سیریا کے عام لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے وطن اور اپنے گھروں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ سیریا میں سول وار کی مکمل تاریخ یعنی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ سیریا میں ہونے والے اس سول وار کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ باقی سیریا کے موجودہ حالات پر اور مجاہدوں کی اس فتح پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔